السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو اسٹوریز آپ کو آن ٹائم ملتی رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اسٹوری۔ گھر آ کر بھی نقش کو خود پر ایک عجیب سا بوجھ لدا ہوا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ آج اس کا ولید سے کہا جانے والا ہر لفظ غیر ضروری اور فضول تھا۔ وہ اسے آرام سے منع کر دیتی، اتنا ہی کافی ہوتا۔ اگلے روز ولید ہاشم ہمیشہ کی طرح خوش اور فریش نظر آیا، ہونٹوں پر وہی کھلتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمکتے شوق جذبے۔ پھر سیمسٹر ختم ہونے تک وہ دوبارہ نقش کے قریب تک نہ بھٹکا، جیسے مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ اب اسے کوئی سنگل توت کہہ کر نہیں چھیڑتا تھا، نہ کوئی اس کا ماڈل توڑتا۔ جہاں اسے سکون محسوس ہوتا وہاں ایک خالی پن کا احساس بھی تھا۔ یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر کے آخری دن اس کی نظروں نے ولید کو ڈھونڈا تھا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ نقش ایک عجیب سا بوجھ دل پر لیے گھر لوٹ آئی۔ نقش پہلے جہاں انٹرنشپ کر رہی تھی وہاں اسے جاب مل گئی تھی۔ ولید آنرز کے بعد ایم فل کر رہا تھا، اس لیے یونیورسٹی میں ہی تھا، اور ایک روز ماہم کے ذریعے سے ہی اسے خبر ملی تھی کہ ولید کی ایک بے حد خوبصورت لڑکی سے منگنی ہو گئی تھی۔ یہ آخری بار تھا جب اس نے ولید کے بارے میں کسی سے کوئی خبر سنی تھی۔ وہ میرا خیال تھا سو وہ تھی، نہ اس کا خیال تھا سو میں نہ تھا، اب دونوں خیال مر چکے ہیں۔ جاب نے اسے بے حد بزی کر دیا تھا۔ پہلے پہل اسے اپنی سینئرز کے ساتھ مل کر پروجیکٹس کیے اور پھر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اکیلے ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بریسز لگوائے تو دادا جان اور دادی جان دونوں بہت خوش ہوئے۔ آنے والے سالوں میں اس نے ماڈرن ٹاؤن میں موجود اپنے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انٹیریئر، ایکسٹیریئر اور فرنیچر سب کچھ بدل گیا تھا اور پہلے کے مقابلے کئی گنا بہتر ہو گیا تھا۔ دانت اس کے برابر ہو گئے تھے، پارلر جا کر اس نے بال کٹوائے، آئی بروز بنوائی، پہلے سے بہتر ڈریس پہننے لگی تو پرسنالٹی کو چار چاند لگ گئے تھے۔ پیسوں کی بھی پرابلم ختم ہو گئی تھی، اس کی سیلری ہی اچھی خاصی تھی، گھر کے خرچ کے بعد بھی پیسے اچھے خاصے بچ جاتے جو بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہتے۔ پڑھائی ختم ہونے کے 2 سال بعد ماہم کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنی دنیا میں بزی ہو گئی۔ تیسرے سال دادا جان کی موت کی صورت میں بہت بڑا دھچکا سا لگا۔ وہ اور دادی جان جیسے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک چھایا دار درخت کی طرح تھے جس کے ختم ہونے کے بعد وہ دونوں دھوپ میں آ گئی تھیں۔ نقش کے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد انہوں نے محبت پیار میں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ پہلے کالج و یونیورسٹی میں تھی تو سارے دن کی کہانی آ کر بتایا کرتی تھی، پھر جاب شروع ہو گئی تو کام کے بارے میں چیلنجز ڈسکس کرنے لگی تھی۔ وہ نہ صرف اس کی بات سنتے بلکہ مشورہ بھی دیتے تھے، مگر اب یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ حفاظت کا جو احساس پہلے تھا وہ اب مٹ چکا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے رشتہ داروں نے انہیں گاؤں لے جانے کی آفر کی تھی، مگر نقش نے انکار کر دیا تھا۔ وہ جاب کر رہی تھی، فائنینشلی طور پر مضبوط تھی، تو کسی پر بوجھ کیوں بنتی؟ دادا جان کے بعد اسے دادی کا خیال رکھنا تھا اور اسے اپنی اس ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ ویسے بھی ساری زندگی یہاں رہ کر گاؤں جا کر رہنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ نقش دادی کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جاب کے علاوہ جتنا ہو سکتا وقت ان کے ساتھ گزارتی تاکہ انہیں تنہائی محسوس نہ ہو۔ دوسری طرف دادی کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد نقش کو پیا دیس بھیج دیں اور خود ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف آس پڑوس میں تعلقات بڑھائے بلکہ کئی رشتے کرنے والی عورتوں کو بھی گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ لیکن نقش نے ہر رشتے سے انکار کرتے ہوئے دادی کے اس ارادے کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ایک دن وہ بول اٹھی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے محنت سے کمائے گئے پیسے ان بیکار اور لالچی رشتہ کرانے والی عورتوں پر خرچ کر رہی ہیں۔ دادی جان کو اس کی اس بات سے سخت صدمہ ہوا تھا۔ نقش کا مقصد انہیں صرف ان چیزوں سے بچائے رکھنا تھا، جبکہ بات کوئی اور رخ اختیار کر گئی تھی۔ دادی کی خاموشی نے اسے احساس دلایا تھا
کہ وہ کچھ غلط بول گئی تھی، اور اگلا پورا ہفتہ اس نے دادی سے معافی مانگنے میں گزارا تھا، اور ہر بار دادی اسے یہی کہتی تھی کہ وہ ناراض نہیں ہے، مگر ان کی خاموشی ویسے ہی باقی رہی تھی۔ ان دنوں وہ یوں آہیں بھرتی تھیں جیسے 80 کے دہائی کا ہیرو ان کا دل توڑ کر دور جا بسا ہو، بس درد بھرے جذباتی گیت گانے کی کمی رہ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن نقش کو تنگ آ کر یہی کہنا پڑا کہ اگر وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہتی ہیں تو کریں، مگر پسند کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، اور دادی تو ایسے خوش ہو گئیں جیسے ان کا بچھڑا ہوا ہیرو واپس آ گیا ہو۔ شادی کی طرف نہ جانے کیوں نقش کا دل ہی مائل نہ ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف اپنے کریئر پر فوکس دینا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد اس لائن میں اپنا ایک اونچا نام بنانا تھا۔ دادی کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس نے ایک فل ٹائم میڈ رکھ لی تھی۔ رضوانہ شادی کے 5 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ایک 2.5 سالہ بچے فیضان کا ساتھ تھا۔ میکے میں اس کا رہنا مشکل تو سسرال میں دوبھر ہو گیا تھا، اس لیے وہ دن رات ادھر ہی رہا کرتی تھی۔ فیضان بڑا معصوم سا پیارا سا بچہ تھا۔ دادی اور نقش نے اسے ایک روز جا کر کپڑے دلوائے۔ اب روز سویرے رضوانہ فیضان کو نہلا دھلا کر نیا سوٹ پہنا دیتی اور خود کام میں بزی ہو جاتی، جبکہ وہ دادی کے آس پاس کھیلتا رہتا۔ اس کی موجودگی سے وہ خاصی بدل گئی تھیں۔ وہ بھی دادی سے خاصا پیار کرنے لگا تھا۔ ایک روز وہ جاب سے لوٹی اور دادی کے پاس آ بیٹھی تھی، جب ہی دادی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور بناوٹی آہیں بھرتے ہوئے کہا، کاش ہمارے گھر بھی فیضان جیسا بچہ ہوتا۔ نقش ان کا مقصد خوب سمجھتی تھی، تبھی شرارت سے بولی، دادا جان ہوتے تو ممکن بھی تھا دادی، مگر اب تو آپ کے پاس صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ جواب میں دادی نے اس کی کمر میں ایک دھپ لگائی تھی۔ اگلا پورا دن درد ہوتا رہا تھا۔ بہاریں گرمیوں میں اور خزائیں سردیوں میں بدلنے لگی۔ اس کی سیلری اور بڑھی تو دادا جان کی سوزوکی بیچ کر اس نے کلٹس خرید لی۔ ویکنڈ پر وہ کبھی مارکیٹ کبھی کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے۔ بڑی عام سی زندگی تھی، کوئی ہنگامہ نہ ہلچل۔ اس کی جاب اسے پسند تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے تو اپنے شوق کو اپنا کام بنا لو۔ بلڈنگ ڈیزائن کرنا، پروجیکٹ پلان کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو اسے نیگیٹو سوچنے سے چھٹکارا دیتی تھی، اس لیے اسے کبھی اپنے کام سے بوریت یا اکتاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ پیراڈائز آرکیٹیکٹ خود ایک آرکیٹیکچر کا نمونہ تھی۔ فرم نے اپنے سینئرز امپلائیز کو یہ سہولت دے رکھی تھی کہ وہ فرم کے خرچے پر اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کر سکتے تھے۔ چونکہ اس کی پچھلے برس ہی پروموشن ہوئی تھی، اس لیے یہ سہولت اسے بھی حاصل تھی۔ اس کے آفس میں ایکوا بلو رنگ ابھرا ہوا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہلکے اور ٹھنڈے رنگ اچھے لگتے تھے۔ فرم کا ماحول بہت پروفیشنل اور آرام دہ تھا، جہاں کام کرنے والوں میں عورتیں اور مرد کا کوئی فرق نہ تھا، اور نہ ہی دقت ہوتی تھی لڑکیوں کو یہاں کام کرنے میں۔ اور اس کا سارا کریڈٹ سر اظفر زمان کو جاتا تھا، جو بہت ہی بہترین انسان تھے۔ وہ اس فرم کے فاؤنڈر تھے، ایک بہترین آرکیٹیکٹ جنہوں نے کئی سرکاری، پرائیویٹ اور کاروباری پروجیکٹ ہینڈل کیے تھے۔ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے امپلائی کو کسی طرح سے بھی خود سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے انٹر کام پر نقش کو بلایا تھا اور وہ اب ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہیں خواہش تھی نا کوئی بڑا پروجیکٹ اکیلے ہینڈل کرنے کی، تو میں آج تمہیں یہ موقع دینے جا رہا ہوں۔ ان کے بولتے ہی نقش کا چہرہ کھل اٹھا۔ سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، مجھے بھروسہ ہے، مگر جو شخص ہماری فرم کی سروس لینا چاہتا ہے اسے مطمئن کرنا خاصا مشکل ہے۔ یہاں تمہیں اپنا آپ منوانے کا موقع ملے گا۔ یہ ولید ہاشم کا کارڈ ہے، تم ان کی سیکریٹری سے کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ فکس کر لو۔ اظفر زمان نے کارڈ نقش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نام کیا لیا آپ نے؟ نقش کو ایسا لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ولید ہاشم، ہاشم انڈسٹریز کا مالک۔ نقش کی پکڑ اپنے کارڈ پر سخت ہو گئی۔ واپس کمرے میں آ کر دروازے ٹھیک سے بند کیے
اور کرسی پر آ بیٹھی۔ مٹھی میں دبا کارڈ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔ وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ کریم کلر کے کارڈ پر کالے ابھرے ہوئے انگلش میں لکھے ولید ہاشم CEO آف ہاشم گروپ آف انڈسٹریز لکھا ہوا تھا۔ 7 کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ 6 سال ہو گئے تھے اسے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے، اور ان 6 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن جب جب دادی شادی کی بات چھیڑتیں وہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ گھٹنے سے ٹخنے تک پھٹی ہوئی نیلی ڈینم جینز، سفید کالے گرے یا نیلی ٹی شرٹ پہنے، جیل سے اوٹ پٹانگ طریقے سے سنورے بال، کلائی میں پہنا بریسلٹ، اونچے ہینڈل والی بے تکی بائک پر کندھے سے گٹار لٹکائے، یا یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ چاروں طرف لیے۔ اب تو اس کی ان خوبصورت لڑکی سے شادی ہو چکی تھی، شاید بچے بھی ہوں۔ اب کچھ بدلا ہوگا یا نہیں، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ نقش کو اپنی اور ولید کی آخری ملاقات یاد آ گئی، جو ولیج ڈے پر کوریڈور میں ہوئی تھی۔ یوں ہی اس نے سامنے پڑے اپنے لیپ ٹاپ پر گوگل کھولا اور اس نے ہاشم انڈسٹریز کا ویب ایڈریس ڈالا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد میسج فرام CEO کا نکل آیا تھا۔ ایک تصویر کے ساتھ ایک لمبی سی سٹیٹمنٹ نکل آئی تھی۔ ایک ہنستے مسکراتے خوبصورت مرد کی تصویر، جس نے سرمئی سوٹ پہن رکھا تھا، سنہری گہوا رنگت، کالی چمکتی آنکھیں اور بہترین انداز میں سنورے بال۔ وہ ولید ہاشم پھٹی جینز اور بیگی پینٹس میں رہنے والا 20-21 سال کا لڑکا پورا جینٹل مین اور بزنس پروفیشنل لگ رہا تھا۔ تصویر پر نظر ٹکائے وہ یونیورسٹیز کی پرانی یادوں میں کھو گئی تھی کہ اچانک اسے تصویر میں ولید کی مسکراہٹ گہری ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور فوراً پیج کلوز کر کے وہ پیچھے ہٹی، اور پھر اپنی بے وقوفیوں پر خود ہی ہنس دی کہ وہ تو صرف ایک تصویر تھی۔ بزنس کارڈ اٹھا کر اس نے فون نمبر دیکھا اور پھر اپائنٹمنٹ کے لیے نمبر ملانے لگی۔ سفید پینٹ کے ساتھ اس نے نیلی قمیض پہنی تھی جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی۔ گلے میں سفید اور نیلے سٹول پڑے تھے اور پاؤں میں اس نے سفید جوتے پہن رکھے تھے۔ کنگھی کر کے اس نے بھورے بال کیچر میں سمیٹ لیے تھے جو پیچھے سے کھلے تھے۔ اس کی رنگت قدرتی طور پر صاف تھی۔ بھوری آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگانے کے سوا اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا۔ بائی کلائی میں اس نے سونے کا ایک ہلکا سا بریسلٹ پہنا تھا جو یونیورسٹیز میں اس کی ڈگری کے 4تھے سال میں دادا جان نے اسے 3.9 GPA آنے پر گفٹ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پہنتی تھی۔ 1-2 دن پہلے اسے گمان نہ تھا کہ وہ 6 برس بعد اس کا سامنا کرنے جائے گی، وہ بھی اس کے گھر۔ ولید کی سیکریٹری کے مطابق ان دنوں وہ زیادہ تر معاملات ہینڈل اپنے گھر پر کر رہا تھا، اس لیے اس کی آج کی اپائنٹمنٹ بھی وہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس پتے پر پہنچ گئی تھی۔ آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے اس نے سب سے پہلے گھر کے آرکیٹیکچر پر ایک نظر ڈالی تھی اور ظاہر میں کوئی خامی نہ پا کر خاصی امپریس ہوئی تھی۔ پورچ میں جہاں اس نے گاڑی روکی وہاں پہلے سے ہی 3 بڑی گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک ہارلے بائک کا شوقین لڑکا ان میں سے کون سی گاڑیاں چلاتا ہوگا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کالا سوٹ پہنے ایک 40-42 سال کا باڈی گارڈ جس نے اپنا انٹروڈکشن عبدالرزاق کہہ کر کروایا تھا، اسے ریسیو کیا اور گھر کی مین بلڈنگ سے لگے ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا جو آؤٹ ہاؤس کی سٹائل پر بنا ہوا تھا اور جسے وہ یقیناً آفس کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ عبدالرزاق اسے ایک کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہاں کا پورا فرنیچر سفید رنگ کا تھا اور فرنیچر کے علاوہ کمرے کی ہر ایک چیز یہاں تک کہ دیوار بھی ہلکی سرمئی رنگ کی تھی۔ صوفے پر بیٹھنے سے پہلے یوں ہی آس پاس ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کی نظر کونے میں رکھے بونسائی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر نقش کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ کتنے سالوں سے چاہ رہی تھی کہ ایک عدد بونسائی خرید سکے، مگر اصلی اور نقلی بونسائی کا پہچان کرنا آسان بھی تو نہ تھا۔ نقلی بونسائی مہنگے داموں میں ملنے کے باوجود مرجھا جاتے تھے۔
کبھی کبھی وہ انسان کی ٹیکنیک پر حیران ہوتی کہ وہ کیسے لگاتار کاٹ چھانٹ کر کے ایک درخت کو چھوٹے سے گملے تک میں سمیٹ دیتی ہے۔ وہ چھوٹا سا درخت اگر آزاد اگے تو کئی میٹر، کئی فیٹ اونچا اور کئی گنا چوڑا ہو۔ پھلدار پودوں کے بونسائی دیکھنے میں اور بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ کئی انچ لمبے پودے کے ساتھ لٹکتا سیب کتنا الگ اور اچھا لگے گا۔ گڈ آفٹرنون۔ کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرالی ڈھکیل کر لاتے نوکر کی آواز نے اس کی سوچ کو بریک دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر صوفے پر آ بیٹھی اور تبھی اسے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ، کالی آنکھوں میں وہی چمک۔ اسے نہ جانے کس کے الفاظ یاد آ گئے۔ جب تم مسکراتے ہو جھوٹے خداؤں کے بت ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، میرا بدن ایندھن بن جاتا ہے اور فضا آگ کی صورت دہکنے لگتی ہے۔ دل کی تال بدل گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی، مگر جس چیز نے اسے یوں بت بنا دیا تھا وہ ولید کا ویل چیئر تھی جسے وہ دھکیلتے ہوئے اندر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ولید کی بے حد سیریس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنے ایکسپریشن ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویل چیئر سے اس نے بغیر کسی کی مدد لیے خود کو صوفے پر شفٹ کیا تو نقش کو پھر حیرانی ہوئی۔ اس نے ایسا کتنی آسانی سے کر لیا، جیسے وہ اس کا عادی ہو۔ اسے یوں دیکھ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا اور وہ کئی سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے ہوا اور کب، مگر ڈھونڈنے سے بھی ولید کے چہرے پر وہ پہچان کا کوئی ایکسپریشن نہ پا سکی۔ وہ اتنی بدلی تو نہ تھی کہ وہ پہچان نہیں پاتا۔ اظفر صاحب سے میری ذاتی پہچان ہے۔ انہوں نے بہترین پروجیکٹ کیے ہیں اور وہ آپ کی خاصی تعریف کر رہے تھے۔ وہ بالکل عام سے انداز میں بول رہا تھا، جیسے کسی پروفیشنل میٹنگ میں ہم ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جسے ہم پہلی بار ملے ہوں۔ اسے ولید کے بھول جانے پر دکھ ہوا تھا۔ خیر، یاد رکھتا بھی کیوں؟ وہ کون سے اس کی زندگی کا اٹوٹ حصہ تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، ویل چیئر پر بیوی کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہا تھا، اتنا بڑا بزنس کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اسے نقش حیات کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ ولید نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو تصدیق کے لیے پوچھا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ہاں، پروجیکٹ، بلڈنگ، ڈیزائن، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ہوش میں آ جاؤ، کیا سمجھے گا؟ کتنی ان پروفیشنل ہوں میں۔ اگر وہ تمہیں نہیں پہچانتا تو تمہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ سائٹ لوکیشن سے پہلے، ڈیزائن سے پہلے مجھے سائٹ لوکیشن کا وزٹ کرنا پڑے گا، وہ آخر بولی۔ ساری ڈیزائنز آپ کو مل جائیں گی۔ اسود رضا اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ آپ کو لوکیشن وزٹ کرا دیں گے۔ لیکن ایک بات میں صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ولید کے سرد لہجے کی ٹھنڈک اس کے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ نقش نے اس کا اب تک طنزیہ مذاق اڑاتا لہجہ محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ ولیج ڈے پر اس کی ذات کے ایک الگ اور نرم پہلو کو بھی جانی تھی، مگر یہاں پہاڑ سا سخت، گلیشیئر سا سرد اور حاکمانہ انداز وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سخت لہجے کا وہ کوئی اثر قبول کر رہی تھی، اس لیے بغیر کچھ کہے سنجیدگی سے اس کے بات کا پورا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے پیراڈائز انٹرپرائز کو اس لیے ہائر کیا ہے کہ اس کی مارکیٹ میں ایک برانچ ہے اور میں اس کے پروجیکٹ سے کافی امپریس ہوا ہوں، ورنہ میں کسی فری لینس آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتا تو شاید میرے لیے زیادہ بہتر رہتا۔ نقش سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کو اپنی بہترین صلاحیتوں اور سمجھ بوجھ کو استعمال کرنا ہوگا۔ ویسے بھی میں کاہل اور بیکار لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں، خاص طور پر سنگل توت تو مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ جملے کے سخت ہونے پر ولید کے چہرے پر بے حد گہری مسکراہٹ آ گئی تھی اور نقش ہکا بکا رہ گئی تھی۔